باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور واضح کتاب کی آیتیں، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ آیتیں ہدایتیں اور خوشخبری دیتی ہیں ایمان والوں کو، مومنین کو۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، ہم سنوار دیتے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال، ان کے اعمال باطلہ، برے عمل، فہم یعمہون، پس وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اندھے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور یہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ قرآن دیا جا رہا ہے حکیم ذات کی طرف سے، علیم ذات کی طرف سے، جو بڑی حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الشعراء مکمل ہوئی اور 19ویں پارے کی سورۃ النمل جس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور
جیسا کہ باقی صورتوں کے شروع میں چند باتیں عرض کی جاتی ہیں، تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی چند باتیں بیان ہوں گی، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پچھلی سورۃ الشعراء کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس میں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہو سکتی کہ جو بغیر تعلق اور بغیر جوڑ کے ہو۔ ہر بات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو جو دونوں کے نام ہیں، ایک کا نام سورۃ الشعراء ہے اور ایک کا نام سورۃ النمل ہے، تو دونوں کے ناموں کا جو آپس میں مفسرین ربط بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی صورت میں بیان فرمایا تھا کہ ایک دعویٰ نقل کیا تھا کہ برکت دینے والی ذات صرف کس کی ہے جی؟ اللہ ہی کی ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو دعویٰ نقل کیا جا رہا ہے جس کلام میں، یہ کوئی دعویٰ شعراء کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو اب سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ اسی دعوے کو مزید وضاحت کرتے ہوئے، مزید سمجھانے کے لیے ایک واقعہ نقل فرما رہے ہیں، چیونٹی کا واقعہ، جس کے نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا النمل۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مزید اس دعوے کو سمجھنا چاہتے ہو، برکت دینے والا صرف اللہ ہے، تو چیونٹی کا بیان بھی سن لو۔ اور اس کا جو پچھلی صورت کے ساتھ مضمون کے لحاظ سے رابط ہے، مضامین پچھلی صورت میں کیا تھے، اس صورت میں کون سے بیان ہوں گے، اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ تو اس سے پہلے سورۃ الشعراء سے بھی پہلے ایک سورت تھی سورۃ الفرقان۔ یہ جو دعویٰ شروع ہوا تھا نا برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ سورۃ الفرقان سے شروع ہوا تھا، سورۃ الشعراء سے نہیں شروع ہوا۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوے پر عقلی دلیلیں پیش کی تھی، وہ دلیلیں جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آسمان و زمین اللہ نے بنایا، پانی اللہ نے آسمانوں سے برسایا، زمین سے فصلیں اللہ نے اگائیں، تو پھر برکت دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو عقلی دلیلیں اللہ نے پیش کی۔ اب سورۃ الشعراء ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوے پر نقلی دلیلیں پیش کی تھی، یعنی انبیاء کے واقعات نقل فرمائے۔ آپ نے پڑھا ہے، میرا خیال میں 7 انبیاء کے واقعات اللہ نے نقل فرمائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ ایمان والوں کو ہم نجات دیتے ہیں اور جو نہیں مانتے انہیں ہم غرق کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں تو برکت دینے پر بھی اللہ ہی قادر ہے۔ اب سورۃ النمل جو آئی ہے، جو ہم اب پڑھنے لگے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 واقعات کے ضمن میں دعویٰ نقل فرمایا ہے۔ وہ جو دعویٰ ہم نے پڑھا تھا نا برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس دعوے کی 2 علتیں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات نقل فرما کے ان کو بطور علت کے جو ہے وہ اللہ نے یہاں پر سورۃ النمل میں ذکر کیا ہے۔ واقعات آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اسی طرح قوم لوط کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، جو یہ 4 واقعات ہیں، اس 2 واقعات ہیں جڑے ہوئے، یعنی پہلے 2 واقعات میں الگ علت ہے، دوسرے 2 واقعات میں الگ علت ہے۔ اور وہ علتیں کیا ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور دوسری علت یہ ہے کہ کارساز ہونا، متصرف فی الامور ہونا، یہ بھی صرف کس کی صفت ہے؟ اللہ ہی کی صفت ہے۔ فرمایا جب عالم الغیب اللہ ہے اور اسی طرح کارساز اللہ ہے تو پھر برکت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر بیان فرمایا۔
اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے متعلق چند باتیں جو مفسرین نقل فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے امتیازات کیا ہیں، یعنی وہ چیزیں جو پورے قرآن میں نہیں بیان ہوئیں، صرف اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح چیونٹی کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، اور پھر چیونٹی نے جو بات کہی تھی اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام جو مسکرائے تھے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں ذکر کیا ہے، کسی اور میں ذکر نہیں فرمایا، آیت نمبر 19 میں۔ اسی طرح چیونٹی کا ذکر بھی اسی صورت میں ہی آیا ہے، اور 9 بدماشوں کا ذکر بھی اسی صورت میں آیا ہے۔ کون سے 9 بدماش؟ جنہوں نے قوم ہود میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی قتل کریں گے، شہید کریں گے، ان 9 بدماشوں کا، فسادیوں کا بھی ذکر اسی صورت میں ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ملکہ سبا کا ذکر آئے گا، یعنی وہ جو جگہ تھی نا سبا، اس کی جو ملکہ تھی سارا ہولڈ سنبھالنے والی، اس کا ذکر بھی اسی سورہ میں ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک چیز جو ذکر فرمائیں گے، کسی اور جگہ پر مذکور نہیں ہے، کہ جب مسئلہ توحید بیان کیا جاتا ہے تو 2 جماعتیں بن جاتی ہیں، ایک حق والی جماعت اور ایک باطل والی جماعت، اور یہ جماعتیں تبھی بنتی ہیں جب مسئلہ توحید کھل کر بیان ہوتا ہے، قرآن کھل کر بیان ہوتا ہے۔ جب گڑبڑ ہوتی رہے پھر سارے اکٹھے ہی ہوتے رہتے ہیں، پھر سب اکٹھے ہی رہتے ہیں، لیکن جب کھل کر قرآن بیان ہوتا ہے تو پھر 2 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کا بھی ذکر آئے گا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ ملکہ بلقیس کے تخت کا ذکر فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہنچائے جانے کا ذکر بھی آئے گا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس دونوں کا اکٹھا جو گفتگو، وہ سارا ذکر اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ آپ سن لیں، تاکہ ہم جب پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو اس میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو مختصر سا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس میں 4 واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، جیسا میں نے پہلے ابھی ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ یہ 4 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمائے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں 5 عقلی دلیلیں بھی آئیں گی، اور 3 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دی ہے۔ ایک دفعہ تو ابھی آج کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی میں آ جائے گی تسلی، اور باقی 2 دفعہ آخر میں۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ، باقی جو تخویف، ڈراوے، ترہیب، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ جو مین مضامین ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب دیکھیے، فرمایا طاسین، یہ جو لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے جو سورتوں کے شروع میں پہلے بھی آتا رہتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم، ہا میم سورتوں کے شروع میں ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ اس لفظ کو میں ہر سورت کے شروع میں جب بھی آیا ہے تو میں نے عرض کیا ہے، اس سے پہلی جو سورت تھی سورت شعراء، اس کے شروع میں بھی تھا طاسیم میم۔ تو یہ کون سے الفاظ ہیں جی، کون سے حروف ہیں؟ حروف مقطعات، یعنی ان حرفوں کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے الگ الگ، طا سین، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی اور مراد اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اور کسی کے رازوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ بعض مفسرین نے کوشش کی ہے معنی کرنے کی، لیکن ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ تِلْکَ آیات القرآن و کتاب مبین، فرمایا یہ جو آیتیں ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور
اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان و عظمت کو بیان فرما، یعنی اب جو تم پڑھنے لگے ہو یہ عظمتوں والے قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کوئی معمولی آیتیں نہیں ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا واضح کتاب کی آیتیں، کھلی ہوئی ہر چیز کھول کھول کر قرآن نے بیان کی ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی، اس لیے یہی کتاب انسان کو کھول کھول کر مسئلہ سناتی ہے اور بتلاتی ہے، سمجھاتی ہے، کوئی اور کتاب نہیں دکھاتی۔ اس لیے فرمایا کہ وَكِتَابٍ مُبِينٍ، اس کھول کر بیان کرنے والی واضح کتاب کی آیتوں کی فرمایا پیروی کرو، ہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہی ہدایت ہے، یہی کیا ہیں جی؟ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہدایت الی الطریق، ایک ہے اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا، یہ بھی ہدایت ہوتی ہے۔ میں کسی جگہ کو جانتا نہیں ہوں، یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ آصف صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یوں جانا ہے، یوں جانا ہے، یوں جانا ہے، یہ رستہ دکھلانا، بتلانا، اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، یہ بھی ہدایت ہی ہے نا، رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ہدایت الی الطریق، توڑ منزل تک پہنچا کے آنا، جہاں میں نے جانا ہے وہاں پہنچا کر آنا، تو یہ دو معنی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ عام لوگوں کے لیے تو اراءۃ الطریق ہے، یعنی رستہ دکھلاتا ہے لوگوں کو، لیکن جو رستہ دیکھ لیتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان کو یہ منزل مسعود تک پہنچا کے آتا ہے، جنت میں پہنچا کے آتا ہے۔ تو دونوں جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، جیسا کہ دیکھیں سورۃ القصص کی آیت نمبر جی صفحہ نمبر میں خود کٹ لوانا پھر تو انداز تھا، آیت نمبر 56 جی، سورۃ القصص۔ آگے تھوڑے سے ورق آگے نکالیں گے تو وہ آیت نکل آئے گی جی۔ صفحہ نمبر ہے جی 472، صفحہ نمبر 472۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک میرے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت اسے ہی ملے گی، رستہ اسے ہی نظر آئے گا۔ تو جس کی نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوتی ہے تو قرآن بھی وہاں پر ہی مؤثر ہوتا ہے، وگرنہ قرآن تو ابو جہل بھی سنتا تھا، ابو لہب بھی سنتا تھا، ابو طالب جو تھا نبی علیہ السلام کا چچا، یہ آیت بھی اسی وقت نازل ہوئی تھی، قرآن تو وہ بھی سنتا تھا، لیکن فرمایا ہدایت اسے ملتی ہے جو جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، اور ہدایت کے لیے ضروری ہے فرمایا کہ دل والا برتن سیدھا ہو۔ یہ قرآن وہیں اترتا ہے جہاں دل والا برتن سیدھا پڑا ہو، اگر برتن ہی الٹا پڑا ہو تو اندر کوئی چیز ہی نہیں جائے گی، اس لیے برتن تو سیدھا ہونا چاہیے کم از کم۔ کوئی بندہ بارش میں برتن رکھ دے، بارش تیز برس رہی ہو، اس کا ارادہ ہو کہ میں اس برتن میں بارش کا پانی جمع کر لوں، اور بارش کے اندر جو اس نے برتن رکھا ہے برتن اس نے الٹا رکھ دیا ہے، اب بارش تیز برس کے ختم ہو گئی ہے، لیکن جب اس نے برتن اٹھایا برتن تو خالی پڑا ہوا تھا، اب وہ کیا کہے گا کہ یہ بارش کا قصور ہے جو اس کے اندر نہیں گئی، بارش کا قصور ہے جو اندر نہیں گئی، قصور تو اس کا اپنا ہے، برتن ہی اس نے ٹیڑھا رکھا ہو، برتن ہی سیدھا نہیں رکھا۔ اس لیے قرآن ہدایت ہی ہے، لیکن قصور اپنا بندے کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ دل والا برتن ہی نہیں کھولتا،
دل والا برتن کھلا ہو تو قرآن اترے نا. جب دل میں ضد اور عناد ہو، قرآن بیان کرنے والا جو مرضی ہو، جس جماعت سے اس کا تعلق ہو، لیکن بیان تو قرآن کر رہا ہے نا. بھی سنیں تو صحیح، اگر اس کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اسے پلے باندھ لو. لیکن بعض لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ فلاں جماعت سے اس کا تعلق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، محض اس وجہ سے وہ قرآن بھی نہیں سنتے، کیونکہ ان کا دل والا برتن بند ہوتا ہے، الٹا پڑا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دل والا برتن پہلے سیدھا ہونا چاہیے. تو قرآن تو ہدایت ہی ہدایت ہے، متقی لوگوں کو یہ منزل مقصود تک پہنچا کے آتی ہے، اور عام لوگوں کے لیے یہ ارات الطریق ہے، رستہ دکھاتا ہے. فرمایا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہی فرمایا قرآن مجید کی آیتیں ایمان والوں کے لیے کیا ہیں جی؟ خوشخبری. مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہیں. تو یہ ان کے لیے خوشخبری سناتی ہیں. مؤمن ان کے لیے خوشخبری نہیں. مومن کوئی سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ مؤمنین کے لیے خوشخبری ہے. بعض مومن بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، اس لیے مومنین مومن نہیں ہوتے، مومنین مومن نہیں ہوتے، ان کے منہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، ایک نبی کی نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ اپنے چہرے پہ سنت رسول سجاتا ہے اس نظریے سے کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تمام انبیاء کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. لیکن بدنصیب ہیں وہ لوگ جو نائی کے سامنے بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ہمارا چہرہ صاف کرو. پھر وہ ایک دو دوست ملے نا، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت داڑھی، تو جناب گئے نائی کے پاس اور چھوٹی کروا کے آگے، بڑے عجیب لگے. پہلے اتنا خوبصورت چہرہ لگتا، بھرا بھرا. میں نے کہا یہ کیا کروایا؟ بس جی نائی کول گیا. میں کہا تسی ہر واری نائی دے قصور کڈیا کرو اپنا قصور نہ منیا کرو. نائی کول گیا تو اس بس زیادہ کٹ دیتی. بھئی نائی کا کیا قصور ہے؟ نائی تو وہی، ہم بھی بال کٹواتے ہیں، ہم بھی اس کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں. ہماری داڑھی کو تو اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، آپ کی داڑھی کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے وہ؟ نائی دا قصور ہر واری کٹنا ہے. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ جو عمل ہے، اس کو، یہ برا عمل ہے، اس کو چھوڑ دیں. جو دوست احباب یہ عمل کرتے ہیں اپنے چہرے سے اتنی خوبصورت سنت میرے محبوب کی، جس کو نالیوں اور گٹروں میں بہاتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی سفارش کریں گے. بندہ چنگا منہ لے کے جاوے تو سفارش ہوئے گی نا. منہ وہ لے کر جائے جو میرے محبوب جس کو ناپسند کیا ہے. ایک صحابی آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. ان کے قدرتی ایک دو بال تھے صرف چہرے پر. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی داڑھی ایک تو لیٹ آتی ہے اور آ بھی جائے تو ایک دو بال، یعنی چند بال ہوتے ہیں، گھنی داڑھی نہیں ہوتی. تو وہ صحابی ہیں، ان کے بال آئے تو صحیح، دیر سے آئے لیکن آئے ایک دو ہی بس. اب انہوں نے ایک دن خیال کیا، ان کا یہ نظریہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ داڑھی اچھی چیز نہیں. صحابہ کرام کے دلوں میں تقوی بھرا ہوا ہے، وہ کیسے یہ کام. بس وہ ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک دو بال ہی ہیں تو انہیں بھی جو ہے وہ کھیڑ دیتا ہوں. جب ساری داڑھی اکٹھی آ گئی تو چلو ٹھیک ہے. بہرحال وہ ایک دو بال جب وہ کھیڑ کے، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کی محفل میں جایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو کر دیکھا کرتے تھے، اور صحابی کو چہرہ بھر کے اس کا دیکھنا، نظریں بھر کے. لیکن جس وقت وہ بال اکھیڑ کر میرے پیغمبر کی محفل میں گئے، نبی علیہ السلام نے ان سے چہرہ ہی پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا. بڑے حیران ہوئے، نبی علیہ السلام میری طرف دیکھتے بھی نہیں. تو آگے پیچھے سے صحابہ کرام سے وجہ پوچھی گئی کہ نبی علیہ السلام میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟
تو انہوں نے بتلایا یہ جو تیرے چہرے پر ایک دو بال تھے ان کے اکھیڑنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے. کیوں اکھیڑے ہیں؟ تو اتنی پسند تھی میرے محبوب کو یہ داڑھی، اور آج امتی کیا کرتا ہے؟ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے اور اپنے ایمان سے پوچھئے، شیطان سے نہ پوچھئے. شیطان تو کہے گا کٹواتے رہو، صاف کرواتے رہو. اپنے ایمان سے بندہ بیٹھے نا اور سوچے یار میں یہ جو کر رہا ہوں، ایمان سے پوچھے، ایمان تو بتلا یہ جو عمل میں کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. پھر آپ کا ایمان بھی کہے گا کہ تم غلط کر رہے ہو. اس لیے فرمایا کہ یہ خوشخبری مومنین کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں ہے. ہاں اہل تشیع کہتے ہیں اسی مسلمان نہیں، اسی مومنین، سارے مومن، مومنین نہیں، مومن نہیں، مومن، سارے مومن، ایک بھی مسلمان نہیں بچوں. ہوتا ہے نا ایک بندہ کو چاجی کا ہو. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ایمان والے کون ہیں؟ جو فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ اگر ان پر فرض ہو جائے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. فرمایا ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، فکر آخرت، ان کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوتی ہے. اور آج ہمارا ایمان بھی دیکھ لیجئے، ہمیں کتنی آخرت کی فکر ہے، کتنے ہمیں جو ہے وہ موت یاد ہوتی ہے، کتنا ہمیں جو ہے وہ اس بات کا جو ہمارے ذہنوں میں استحضار ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا ہے، اللہ کے ہاں جا کر جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے حساب و کتاب دینا ہے. کتنا ہمیں یاد ہوتا ہے. فرمایا ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت آخرت کی فکر کرتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے. ہمیں تو یقین ہی کوئی نہیں، ہمیں تو یہ بھی یقین کوئی نہیں کہ ہمیں موت بھی آنی ہے کہ نہیں آنی. یقین نہیں کس لحاظ سے؟ یہ تو پتہ ہے مرنا ہے، لیکن یقین اس لحاظ سے نہیں کہ ہم موت کی فکر نہیں کرتے. موت کی فکر تب ہوتی ہے جب بندہ عمل اچھے کرے. موت کا ڈر جسے ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، وہ برے عمل نہیں کرتا، وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ اگر زکوٰۃ اس پر لاگو ہو جائے تو وہ زکوٰۃ لے کر نہیں بیٹھا رہتا بلکہ جلدی سے جلدی اس کو ادا کرتا ہے. یہ ایک ایمان والا. اور پھر زکوٰۃ ادا بھی کیسے کرتا ہے؟ پوری ناپ تول کے، حساب سے نہیں. حساب سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی. لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے اور بندہ حساب کر کے بھئی چلو اندازے سے 50,000 1 لاکھ نکال دو زکوٰۃ، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ایک ایک روپے کا حساب کر کے زکوٰۃ جو دی جائے وہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اندازے سے زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. فرمایا ایمان والے تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، لیکن فرمایا جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم ان کے برے عمل ان کے سنوار دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں. اتنے خوبصورت بنا دیتے ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم جو یہ بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہی ٹھیک ہے، یہی دین ہے. وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں. ان کے ہم عملوں کو اتنا سنوار دیتے ہیں، اتنا خوبصورت کرتے ہیں. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے پھر انہیں نہیں پتہ چلتا ہم بدعت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، رسم و رواج کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. وہ اسی کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں. شیطان سنوار کے ان کے سامنے لاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کا ایک حوالہ میں آپ دکھاؤں، سورۃ الکہف ہے، اور بالکل سورۃ الکہف کا آخری جو ہے وہ رکوع ہے، پارہ نمبر 16 ہے. یہ جو سورہ جس کا نام ابھی میں نے لیا ہے، اکثر ساتھی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ جمعہ والے دن پڑھنی چاہیے. سورۃ الکہف جمعہ والا دن فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے، فضائل کے اندر فرمایا گیا کہ پورا ہفتہ اس انسان کے لیے پریشانی اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیتے. اس لیے سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے.
جمعہ والا دن نبی علیہ السلام کا معمول ہوتا تھا۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 367 اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 103۔ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، فرما دیجئے کیا ہم تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتلائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نکمے ہیں، بالکل خسارہ پانے والے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی دنیا میں محنت، ان کی کوشش دنیا کے اندر جو محنت کرتے رہے، کوشش کرتے گئے، ضل فرمایا وہ ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، اور وہ گمان کرتے رہے کہ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ گمان وہ یہ کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی وہ کوشش اور ان کا عمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ لوگ آ گئے بازاروں میں، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا دوست، اس کے پاس لوگ آئے، جی 11ویں دینی ہے، کچھ تعاون کرو، کوئی مدد کرو، تو کوئی چندہ پاؤ۔ اس نے سمجھا کہ بڑا اچھا عمل ہے چندے دینے کا، یہ جو صدقہ دے رہا ہوں، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس مقصد کے لیے مانگ رہا ہے، اس نے ڈال دیا۔ اب اس نے گمان تو یہ کیا کہ میں نے بڑا اچھا عمل کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ یہ بات ہے، فرمایا کہ ہم نے ان کے عملوں کو ایسا سنوارتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، پس وہ اسی میں ہی پھرتا رہتا ہے، اسی میں ہی وہ سرگرداں ہے، اسی میں پڑا ہوا ہے۔ ہر سال جناب بابا جی کے نام کا میلاد عرس کروانا ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جتنا پیسہ لگایا، جتنا خرچ کیا ہے، سب کچھ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اب سنوارا ہے نا اس عمل کو شیطان نے، اور اس کے ذہن میں یہ بٹھایا کہ یہ عمل تیرے لیے بڑا اچھا ہے، یہ تو کرتا رہے تو بس تو جنتی ہے پکا۔ وہ کرتا رہا، ساری زندگی لگا رہا، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، ہم پھر ایسے طریقے سے ان کو جو ہے وہ نقصان میں ڈالتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، برا عذاب یعنی دنیا کے اندر، اور فرمایا آخرت کے اندر ان کے لیے خسارہ ہے۔ دنیا کے اندر کیا عذاب ملتا ہے جی؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا قرآن پہ یقین نہیں ہوتا۔ اگر قرآن پہ یقین ہو تو آخرت پہ یقین تو ہوگا۔ قرآن پڑھا ہو، قرآن سمجھا ہو، قرآن سیکھا ہو تو آخرت پہ یقین بن جاتا ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھا، قرآن سے دور رہے، جس کی وجہ سے آخرت پر یقین نہیں بنا۔ اب دنیا کے اندر عذاب کیا ملا؟ ایک دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی جہنم۔ اور دنیا میں اللہ کیا عذاب دیتے ہیں؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جو میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، میرے قرآن سے منہ پھیرتا ہے، فرمایا ہم ان کی معیشت کو، ان کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی معیشت کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ اور آج یہی وجہ ہے ہمارا ملک پاکستان معیشت کے لحاظ سے تباہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے قرآن سے منہ پھیر لیا ہے، حکمرانوں کی جو رعایا ہے اس نے قرآن سے منہ پھیر لیا۔ کسی عدالت میں ہمارے قرآن والا نافذ ہوتا ہے قانون؟ کو نہیں ہوتا۔ کسی اور ادارے میں دیکھ لیں قرآن کا قانون نافذ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ پھر معیشت تنگ نہ ہو تو کیا ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں فرما دیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم معیشت تنگ کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ کو نہیں آتی، اور ہم بھی انہیں حکمران بناتے ہیں، انہیں ووٹ دیتے ہیں جنہیں ایک لفظ قرآن کا نہیں آتا ہوتا۔ قرآن
سمجھنا اور اس کی تفسیر بعد کی بات ہے۔ قرآن کا ایک لفظ آیت نہیں آتی ہوتی۔ وہ ہمارے وزیر داخلہ تھے، کیا تھے، جنہوں نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، وزیر داخلہ ہی تھے نا، انہیں سورہ اخلاص ہی کو نہیں آئی، اتنی چھوٹی سی سورت، مشہور سورت ہے قرآن کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں جسے سورہ اخلاص سیدھی نہ آتی ہو تو اس نے نماز میں کیا پڑھنا ہے یا باقی کیا اس نے تلاوت کرنی۔ نمازیں تو یہ پڑھتے ہی کوئی نہیں نا، نمازیں کو نہیں پڑھتے ہمارے حکمران۔ اور ہم جناب جب ووٹ آتے ہیں، کوئی کسی کو ووٹ دے رہا ہے، کوئی کسی کو جا کر دے رہا ہے، کوئی کسی کو جا کر دے رہا ہے، تو ووٹ ہماری ایک امانت ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو ووٹ دیں گے، وہ جو برا عمل کرے گا برابر کا ہم بھی اس کے گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے بندے کو ووٹ دیں جس کا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق چلے گا۔ اسی آتے ہیں چلو جی اس بار عمران خان نو ازما لو، ازمایا ہے، پھر مزہ آیا کو نہیں آیا؟ مزہ آیا؟ ہاں، تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ قوم کہاں تھی اور ادھر سے اٹھا کر نیچے پھینکا اسے، یہ تبدیلی آئی۔ چوری ڈاکے عام ہو گئے، ہر بندہ جناب چوریاں کرنے لگ گیا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، چوریاں کرنی ہوگی کرنی۔ آج اس کو ازما لو، آج اس کو ازما لو، بس ازماتے ازماتے جناب ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی کہا ہے یار چلو آج قرآن پڑھ کے اس کو ازما لو، قرآن والوں کو ازما لو، کبھی یہ بھی کہا ہے؟ جو علماء حق اسمبلیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہ بھی کہا ہے یار ان کو بھی ازما لو؟ اس لیے ایک دفعہ قرآن والوں کو بھی تو ازما کے دیکھو نا۔ بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، سارے سیاستدان برے نہیں، کہتے ہیں نا جہاں کوئی بھی طبقہ ہے نا، کوئی بھی شعبہ ہے تو اس میں اگر برے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں، تو اچھوں کو آزمایا کریں۔ فرمایا کہ برا عذاب دنیا کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ معیشت تنگ کر دیتے ہیں، روزی تنگ کر دیتے ہیں، پھر بندہ بھوکا مرتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی نقصان، آخرت میں تو نقصان ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، فرمایا کہ ظالموں کو یہ قرآن خسارہ ہی خسارہ دیتا ہے، انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ نبی علیہ السلام کے لیے تسلی بھی ہے اور ترغیب الی القرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی طرف قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی عام ذات نہیں ہے۔ من لدن حکیم علیم، فرمایا حکمتوں والی ذات، جاننے والی ذات، جس کو انسان کے دلوں کے ارادوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ پھر انہی ارادوں کے مطابق قرآن نازل کرتا ہے کہ اس وقت میرے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ حکیم ذات ہے نا، اور حکیم دوائی وہی تجویز کرتا ہے جو بیمار کو، مریض کو ضرورت ہوتی ہے، وہ دوائی ہرگز وہ تجویز نہیں کرتا جس سے وہ اور بیمار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حکمت والی ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہی چیز نازل فرماتے ہیں جس کو بندے کو جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج کوئی بندہ کہے ہمیں قرآن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ تو گمراہ ہی ہوگا نا، پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو صرف قرآن والی کتاب اور اس واضح کتاب سے ہدایت مل سکتی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ جو کتاب ہے ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں، ایک تو یہ ترغیب الی القرآن کہ قرآن پڑھو، کیونکہ اس کو نازل کرنے والی ذات بہت اونچی ذات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس کی کلام بھی تو کلاموں کی بادشاہ ہوگی نا، اس لیے یہ قرآن ساری کلاموں کا کیا ہے؟ بادشاہ، تو بادشاہ کو پڑھا کریں۔ فرمایا جب یہ بادشاہ کا کلام ہے، فرمایا لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، فرمایا پھر اس کی طرف لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے، اس سے اعراض کرنے والا پھر خسارے میں ہی جائے گا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔